بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس وقت ہم آپ کے سامنے عالم اسلام کے مشہور داعی ڈاکٹر عبدالحمید جاسم البلالی جمعیت البشائر الکویت کے ایک پرمغز خطاب کی سرخیاں اور اس کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد شیخ فرماتے ہیں، برادران اسلام، خوبصورت بابرکت مہینہ رمضان کی ڈھیر ساری خوبیاں ہمیں ملی، مبارک ہو۔ یہ شاندار مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ برادران، اللہ کے اچھے ناموں اور بلند ستودہ صفات میں چند نام، بلکہ حدیث کے مطابق 99 نام ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں نام وہ رحمان ہے۔ سارے نام اچھے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے ناموں کو لے کر پکارو۔ رمضان کی برکتیں ہمیں اور ہمارے والدین اور عام مومنوں کو حاصل ہوں۔ برادران، اللہ کے نام احادیث میں بہت سارے ہیں جن کا تذکرہ ہے۔ 99 نام کا تذکرہ احادیث سے ملتا ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی الرحمن اور رحمان کے بندے کون لوگ ہیں، ان کا انتخاب کیا۔ یہ سورہ فرقان میں رحمان کے بندے اور ان کی 11 صفات بیان کی گئی، گویا صفات کا کہکشاں ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے آخری رکوع میں فرمایا عباد الرحمن، جس میں جبکہ دیگر آیات میں اور صورتوں میں بھی مومن کی صفات کے تذکرے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، لیکن سورہ فرقان کی اس آخری آیت میں ان بیشتر صفات کا ذکر ہے جو در حقیقت تربیت کا اعلیٰ معیار، اعلیٰ نصاب اور مثالی طریقۂ کردار پیش کرتی ہیں، نئی نسل کی تعمیر میں اور خود انسان کی تربیت کے لیے کہ وہ صالح، نیک، بہترین انسان کیسے بنے۔ حضرات، رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور رحیم بھی اس میں گرامی ہے۔ گو رحیم سے مختلف رحمان ہے۔ رحمان میں رحمت عام ہے، مومن کو، کافر کو، ساری مخلوق کو یہ رحمت حاوی ہے، اور رحیم مومنوں کے ساتھ جنت میں یہ رحمت خاص ہے۔ علماء اور مفسرین نے یہی بیان کیا ہے۔ رحمت یعنی رقت، نرمی، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی واضح ہو کہ اخلاقی صفات 2 طرح کی ہیں، ایک کا تعلق قلب سے ہے، دوسرے کا تعلق سلوک اور عمل سے ہے۔ اور اخلاق بعثت کا اہم مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و مکارم الاعمال، یعنی اخلاق کی خوبیوں کی تکمیل کروں۔ جہاں تک اخلاق کی بات ہے، صدق و صفا، حمیت اور مظلوم کی مدد کرنا، کرم، مروت جیسی اخلاقی خوبیاں
جاہلیت میں بھی موجود تھیں، لیکن اسلام نے منظم طور پہ پیش کیا۔ اس آیت کریمہ میں جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یعنی وہ زمین پہ ہون کہتے ہیں تواضع انکسار سے چلنے کو۔ گویا اس میں اس بات کی طرف دعوت ہے کہ لوگ زمین پہ تواضع اور انکسار سے چلیں، لوگوں سے ملیں جلیں، گھر میں بند ہو کر نہ رہیں اور اپنے رشتہ داروں میں قید ہو کر نہ رہیں، بلکہ عام لوگوں سے ملاقاتیں کریں، اللہ کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ بہترین خلائق اور بہترین امت، یہ امت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اچھائی سے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اسی وقت ہوگا جب لوگوں سے ملیں گے، رابطہ کریں گے، اور لوگوں سے ملنے میں ان کی کڑوی کسیلی سہنا، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ انسان جو لوگوں سے ملے اور باتیں کرے اور کڑوی کسیلی سہے برداشت کرے، وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو گھر میں بند ہو کر بیٹھا رہے۔ تو جو زمین پر چل رہے ہیں، زمین پہ چلنے والے ایک حقیقت پہ اور غور کرتے ہیں کہ وہ اسی زمین کی مٹی سے بنے ہیں، اسی تربت سے اٹھے ہیں، تو وہ تواضع اختیار کریں گے، کبھی اپنا سر فخر اور جو ہے کبر کی بنیاد پہ بلند نہیں کریں گے، کیوں؟ وہ فخر سے باز رہیں گے۔ حسب و نسب ہو، دولت و مال ہو، خاندان ہو یا کوئی حسن و جمال ہو، اس پہ اترانا در حقیقت سفاہت اور حماقت ہے۔ اسی واسطے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صاف فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تم سب مٹی کے ہو اور آدم مٹی سے بنے، اور مٹی جو ہے کلکم بنو تراب۔ تو یہ گویا یہ نسل کہ فلاں جو ہے کویتی ہے، فلاں ہندی ہے، فلاں بنگالی ہے، فلاں بہاری ہے، فلاں فلسطینی ہے، اس طرح کی تفریق بالکل روا نہیں ہے، بلکہ وہ تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبر جنت میں داخلے سے روکے گا۔ زمین دیکھتے ہی اللہ کے ان بندوں کو اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے، اور وہ صاف طور پہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کبر کا دعویٰ غیر منطقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے رسول بھیجے، کتاب اتاری، تم نے عمل کیا کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ جہاں تک حسب نسب کا سوال ہے، کون مولانا ہے، کون عالم ہے، کون پی ایچ ڈی ہے اور کون انجینئر ہے، اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یاد رہے کہ سب انسان اس معنی میں برابر ہیں، اور تواضع اور انکسار اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں جس کا دل شرک سے خالی ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہاں حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ نمازی ہو، سخی ہو، تہجد گزار ہو، داعی ہو، کتنا ہی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹنے والا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عقیدے اور عمل کا یہ فرق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، تو یہاں پہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب وہ لوگوں کو سلامتی کے ساتھ، اور سلام کا مطلب حکمت کے ساتھ اور جیسا آدمی ہو اس کے مرتبے کے ساتھ پیش آنا، تواضع اور انکسار کے ساتھ پیش آنا، کہ زندگی کے کارواں میں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، بے ادب اور مذاق اڑانے والے،
احمق، بیوقوف، الجھنے والے، لڑنے والے، جھگڑنے والے، اس طرح کے لوگ ملتے ہیں تو ان سے آپ کا سابقہ پڑھے تو آپ کہیں حکمت اور مروت اور دانائی کے ساتھ پیش آئیں، چاہے وہ ملنے یہودی ہو، بدھسٹ ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کیسے نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کو بھیجا گیا بغاوت کی چٹان موسیٰ کے پاس اور کہا گیا قولا لہما قولا لینا، ان سے نرم و نازک کلام کیجئے۔ تو اس لیے ایک مومن کو جب وہ اللہ کے رحمان کے بندے زمین پہ چلتے ہیں تو وہ نرمی سے پیش آتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور چاہے وہ جاہل سے ملیں، ظالم سے ملیں، ان پڑھ سے ملیں، سب کے ساتھ تحمل اور برداشت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں جب کوئی سفاہت میں بڑھے تو میں اتنے ہی زیادہ تحمل اور برداشت میں بڑھوں، یہ طریقہ ہے۔ وہ آدابی جب مسجد میں پیشاب کرنے لگے، صحابہ نے ان کو روکنا چاہا تو آپ نے روک دیا کہ ایسے اچانک پیشاب روک دینے سے نقصان پہنچے گا۔ پھر ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ اب اس طرح ان کے دل کو آپ نے جیت لیا کہ آپ نرمی اور حکمت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ امام شافعی کی بات نقل کی گئی کہ احمق کی حماقت بڑھے اور میرا تحمل بڑھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یبیتون، یعنی وہ رات کو ایسے گزارتے ہیں، سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، رمضان میں خاص طور میں، تراویح میں، آخری عشرے میں، قیام لیل میں جو ہے رات کا گزارنا، یبیتون سجدا و قیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں پورے سال، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کی راتوں کا کیا پوچھنا، انہیں زندہ کرتے ہیں۔ اور رات کی نماز صالحین کا عمل ہے، صالحین کا شعار ہے، نبی کے لیے ضروری تھی، عام لوگوں کے لیے نفل ہے۔ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت بڑھتی ہے، ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ اور رات کو اٹھ کے جو دعا اس وقت کرتے ہیں کہ مریض اپنی شفا کی دعا کرتا ہے، گنہگار معافی کی دعا کرتا ہے، اور ضرورت مند اپنی ضرورت مانگتا ہے تو اسے دنیاوی سعادت، اخروی نجات ملتی ہے۔ اور رات کی نماز اور تہجد ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کے کفارے کا طریقہ ہے۔ اس لیے رات رکوع اور سجدے میں رحمان کے بندوں کی گزرتی ہے، یہ ہے رحمان کے بندوں کا خاصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے رات میں قیام کی، اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا